بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ انتہائی قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کا انتہائی شکر اور احسان ہے اور اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ آج کا دن جو سال بھر کے افضل ترین دنوں میں سے ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں یہ دن عطا فرما دیا جو انتہائی قدر و منزلت والا ہے، یعنی عید کا دن، قربانی کا دن۔ اور قربانی اور ایثار یہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات کی فطرت میں رکھا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے، پرندے بھی، حیوانات بھی اور جنگلات کے وحشی درندے بھی اپنے بچوں کے لیے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہیں سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے اہتمام کرتے، خوراک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، دھوپ سے بچانے کے لیے خود گرمی برداشت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دشمن سے بچانے کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو کر کئی دفعہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں بھی قربانی اور ایثار ہے۔ حضرات، حقیقت تو یہ ہے، ہم جتنے اس وقت یہاں موجود ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اپنے والدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہمارے والدین قربانیاں نہ دیتے، اگر ہماری والدہ محترمہ مشقت اور مشکلات کو برداشت نہ کرتی، اگر ہمارے والد دھوپ کو اور سردی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے لیے امن، چین، خوراک، لباس، رہائش کا اہتمام نہ کرتے، پتہ نہیں آج ہم زندہ بھی ہوتے یا نہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اولاد کے ساتھ ایثار اور قربانی ہے۔ اسلام اس کے دائرے کو وسیع کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہر مسلمان کے ساتھ ایثار کا مظاہرہ کرے، ہر انسان کے ساتھ ایثار کا مظاہرہ کرے، بلکہ ہر مخلوق کا بھلا کرنے کی کوشش کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو تو مسلمان نہیں ہوتے۔ جو مسلمان کو دھوکہ دے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، ایثار اور قربانی کا آج کا یہ درس ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، پریشان کی مدد اور مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کے ساتھ جتنا تعاون ممکن ہو ہم کریں، اور اس سے بدلے کی نہ امید رکھیں، نہ مطالبہ کریں۔ بدلہ ان اجری الا علی اللہ، اس کا بدلہ ہمیں عرش کا رب دے گا۔ حضرات، یہ تو انسانوں کے معاملات ہیں، اور جب رب کائنات کا ذکر آئے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں دل اور دماغ عطا کیا، جس نے ساری مخلوقات کو برہنہ کر کے انسان کو طرح طرح کے لباس پہنا دیے ہیں، جس نے پوری کائنات کی سہولیات، اسباب و وسائل کو انسان کے قدموں میں رکھ دیا ہے، جس نے انسان کی خاطر دھوپ، سائے، سردی اور گرمی کو بنا دیا ہے، جس نے ہواؤں کو، فضاؤں کو، صحراؤں کو، سمندروں کو چلا دیا ہے، انسان کی سہولت اور فائدے کے لیے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، تو پھر ایک انسان کو اپنے رب کی حکم کی بجا آوری کے لیے، اپنے اللہ کی فرما برداری کے لیے، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وقت کی قربانی دینی پڑے پھر بھی حاضر، اگر صلاحیتوں کو قربان کرنا پڑے پھر بھی مسلمان کو حاضر ہونا چاہیے۔ اگر کبھی اللہ کے حکم پہ عمل کی وجہ سے
گھر کو چھوڑنا پڑے، اولاد کو چھوڑنا پڑے، وطن کو چھوڑنا پڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑے، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، تو مسلمان کو پھر بھی حاضر ہونا چاہیے۔ اور انسان کو تعلیم ہی یہ دی گئی، مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم کیا ہے؟ اس کے کان میں اذان کہو، پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے گھر آنے والے بچپن کے پہلے دن سے سمجھ لو تیرا سب سے زیادہ تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر، تکبیر میں اللہ اکبر، نماز کا شروع ابتدا ہو تو اللہ اکبر، رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جائیں اللہ اکبر، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر، سلام پھیر لیں تو اللہ اکبر، عید کی نماز ہو تو 12 دفعہ زیادہ اللہ اکبر، اور اگر عید کا دن ہو تو صدائیں ہی یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات یہ اللہ اکبر کی صدائیں یہ کوئی رسم نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سمجھو آج تمہیں سبق یاد کرایا جا رہا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا۔ آج کا دن اس سبق کو یاد کرا رہا ہے۔ مسلمان تیرے تعلقات بہت سے، تیرے عزیز بھی، تیرے رشتہ دار بھی، تیرے والدین، بہن بھائی، بچے، دوست و احباب بھی، تیرا گھر بھی، تیرا کاروبار بھی، تیری ملازمت بھی، تیرا وطن بھی، اور تیرے اپنے خیالات آرزوئیں بھی، لیکن یاد رکھ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے گھر سے بڑا، تیری خوشی اور غمی سے بڑا، تیرے دوست و احباب سے بڑا، تیرے کاروبار اور ملازمت سے بڑا۔ انسان جب اللہ کسی بات کا حکم دے دے، کائنات کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، پھر تو اللہ اکبر کو ماننے والا ہے۔ اور اگر کبھی برادری رکاوٹ بن گئی، کبھی دوست رکاوٹ بن گئے، کبھی خوشی میں بیٹے رکاوٹ بن گئے، کبھی کوئی رکاوٹ آ گئی، پھر اللہ اکبر ایک رسم تو ہے، تو نے سمجھا نہیں۔ اللہ اکبر، ہر چیز رب کائنات کے حکم پہ قربان، اور اللہ میں تیری ہر آواز، ہر صدا پہ حاضر۔ اور حضرات محترم، قربانی کا عمل اسی بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے وقت بھی قربان کیا، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے اور بیوی کو اللہ کے حکم سے جنگل میں بھی چھوڑ دیا۔ بیٹے کی محبت اللہ کا حکم ماننے میں رکاوٹ نہیں بنی، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جب وقت آیا تو اسی معصوم کے بیٹے پہ، بیٹے کی گردن پہ چھری بھی رکھ دی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں تجھ پہ کٹ مروں گا، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری خوشیاں، میری غمیاں، میرا گھر، میرا کاروبار، میری ملازمت، میری اولاد، اللہ سب کچھ تیرے حکم پہ نچھاور ہے، اللہ سب کچھ تیرے فرمان پہ حاضر ہے۔ حضرات محترم، اس جذبے کا نام قربانی ہے۔ آج اپنے دل کو ٹٹول لیجئے، اپنے خیالات کو پرکھ لیجئے، اپنے دماغوں سے سوچ لیجئے۔ اگر آج یہ جذبہ موجود ہے، اللہ تیرے حکم پہ میں مسجد میں بھی آنے کے لیے تیار، اللہ تیرے حکم پہ میں سود، رشوت، ہیرا پھیری بھی چھوڑنے کے لیے تیار، اللہ تیرے حکم پہ میں جھوٹ فراڈ بھی چھوڑنے کے لیے تیار، اللہ تیرے حکم پہ میں کافروں کی تہذیب اور کلچر اور فیشن کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار، اللہ تیرے حکم پہ میں مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اللہ تیرے ہر حکم پہ میں حاضر، اور اس کے اظہار کے لیے میں جانور قربانی کا ذبح کر رہا ہوں۔ حضرات، اگر یہ جذبہ ہے انشاءاللہ قربانیاں قبول ہیں، اور اگر قربانی کر کے نماز نہیں پڑھی، وعدہ یہ کیا اللہ تیرے ہر حکم پہ حاضر،
لیکن فجر بھی نہیں پڑھی، قربانی کے بعد زور ہوگی وہ بھی نہیں پڑھنی۔ حضرات بات بے شک طلب ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ پھر ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، پھر تو نمود و نمائش ہوئی، پھر تو شہرت ہوئی، لوگ کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی۔ اگر اللہ سے سچا وعدہ ہے اللہ تیرے ہر حکم پہ حاضر ہوں، پھر مسلمان تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ حضرات گرامی قدر، قربانی اسی جذبے کا نام ہے، اللہ کے حکم پہ ہر چیز قربان، اور قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں بے عیب ہونا چاہیے۔ مسلمان تیری ہر عبادت بھی بے عیب ہونی چاہیے، احسن طریقے سے ہونی چاہیے، خوبصورت اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ قربانی توحید کا درس دے رہی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے قربانی، اللہ تیرے نام پہ، اللہ تیرے حکم کے مطابق، تیرے رسول کی سنت کے مطابق۔ مسلمان یہ وعدہ کر آج قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح، آج کے بعد جب بھی جانور ذبح ہوگا اللہ کے نام پہ ہوگا، جو بھی نذر و نیاز ہوگی عبادت ہے صرف عرش والے کے لیے ہوگی، جو بھی صدقہ و خیرات ہوگا کائنات کے مالک کے لیے ہوگا۔ میں جب بھی دعا مانگوں گا اپنے اللہ سے مانگوں گا، میرے نفع کا مالک وہ ہے، میرے نقصان کا مالک وہ ہے۔ حضرات قربانی سنت کا درس دے رہی ہے، سنت پہ عمل کرو۔ ہم نے عید کی نماز ادا کر لی، قربانیاں انشاءاللہ کرنی ہے۔ اگر کوئی مسلمان عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرے ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ قربانی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا اس میں حرج کیا ہے جی، اچھا ہی کام کیا ہے تو قربانی ہے جلدی کر لی، نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کے طریقے کی مخالفت، اس بات کو سمجھ لیجئے، جس عمل میں نبی کے طریقے کی مخالفت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے قربانی نماز سے پہلے کریں تو قربانی نہیں ہوگی، اس طرح ساری زندگی رسول اکرم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ آج کا درس ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ درس بھی ہے، مسلمانوں تمہاری سب سے زیادہ وفاداری عرش والے کے ساتھ ہونی چاہیے، دنیا کے ساتھ بھی تعلقات، لیکن دنیا فانی ہے، یہ شہرت، یہ اقتدار، یہ پیسہ، یہ حسن، یہ جوانی، یہ صلاحیتیں جس پہ ناز اور فخر کرتے ہو، یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جرنل جو پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، جو بڑا مضبوط چیف آف آرمی سٹاف اور صدر بھی تھا، آج دبئی کے اندر میں حیران ہوا، نرس کے الفاظ ایک کالم نگار نے لکھے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے نرس کہتی ہے بیچارہ جنرل بول بھی نہیں سکتا، بیچارہ جنرل کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا۔ حضرات اللہ سب کو محفوظ فرمائے، ہم صرف عبرت کی بات کرتے ہیں، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ وہ بیماری لگی موذی جو دنیا میں صرف 25 مردوں کو بیماری ہے، 25 انسانوں کو، اور وہ امریکہ جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت یہ جنرل بھی جاتا تھا پاکستان کے ایئرپورٹ سے، امریکہ میں بڑی شان و شوکت سے استقبال ہوتا تھا۔ آج موذی بیماری میں امریکہ سے رابطہ کیا، علاج کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں، امریکہ نے کہا امریکہ میں علاج کروانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حضرات یہ تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، سب سے زیادہ وفا کیجئے اللہ کے ساتھ۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، سب سے زیادہ وفاداری اللہ کے ساتھ، جو دنیا میں بھی آپ کو پالنے والا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، قبر کی مشکلات کو دور کرنے والا، حشر کی سختیوں کو ہٹانے والا، آپ کو جہنم سے بچانے والا، آپ کو جنت میں پہنچانے والا، آج دنیا میں دنیا کی خاطر اس رب کے حکم کو ٹالتے ہو،
سبق یہ ہے، سب سے زیادہ وفاداری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اللہ کے ساتھ۔ حضرات آج کا دن آداب فرزندی بھی سکھاتا ہے، کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی فرما برداری کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہم تو باپ دو لفظ کہتے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے دھمکی دیتے ہیں، دوبارہ کچھ کہا میں گھر سے چلا جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم جانتے ہی نہیں باپ کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرات باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے یہ بھی درست ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے یہ بھی درست ہے۔ دونوں کی عزت اور احترام زندگی میں کر لیں، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی رکھی تو بیٹے نے نافرمانی نہیں کی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمیں ہماری بیٹیوں کو یہ آداب فرزندی بھی سیکھنے ہیں کہ والدین کی فرما برداری، عزت اور احترام ہر امر میں لازم ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ بھی ہے، جب تک زندہ ہے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، شیطان سامنے آیا، ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کینکری ماری، پھر شیطان سامنے آیا، پھر کینکریاں ماری۔ اللہ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے رمی جمرات، لوگ کہتے ہیں شیطانوں کو کینکریاں مارنا حج کے موقع پہ، اس کو ہمیشہ کے لیے لازمی کر دیا۔ یہ سبق ہے خلیل کی طرح شیطان بھی تمہارے مقابلے میں آئے گا، شیطانی قوتیں بھی آئیں گی، نمرود، حامان، فرعون کی طرح، اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والوں کی طرح تم سے مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن خلیل کے بیٹوں، ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والوں، جیسے قربانی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، ایسے شیطانی قوتوں کے سامنے جھکنا نہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے بنایا ہے، انشاءاللہ ہم قربانیاں دے کے بچانے کے لیے تیار ہیں۔ آج پاکستان میں لادینیت کے مقابلے کے لیے، سیکولرزم کے مقابلے کے لیے، فحاشی اور عریانی کے مقابلے کے لیے آج پاکستان سے دینی اقدار اور روایات کو کھینچنے کی کوششوں کے خلاف انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے والے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، اور قیامت کی صبح تک پاکستان کے استحکام کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے، اس لیے کہ پاکستان کا استحکام یہ اسلام کا استحکام ہے۔ اور انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ قربانی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے گوشت خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، اور دوسروں کو وہ کھلانا جو خود کھانا چاہے، جو خود کھانا چاہے۔ یہ نہیں قربانی کے دن جو حصے دستی ہے، فلاں ہے، وہ فریج میں رکھ لیں، اور جس کے کھانے کو دل نہیں چاہتا وہ غریبوں میں دے دیں۔ یعنی قربانی کے دن بھی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ یقین کیجئے، یکم ذوالحج کو میں ایک جگہ درس دینے کے لیے گیا فیصل آباد میں، بعد میں ایک بندے نے کہا جی سوال کرنا ہے، میں نے کہا بزرگوں پوچھیں۔ اس نے کہا ایک مہینہ پہلے ایک بڑے آدمی سے ملا، اس کی فریج میں پچھلی قربانی کا گوشت ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یہ قربانی ہے، قربانی لوگوں کے لیے، اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، یتیم، بیوہ عورتیں، غریب، معاشی بدحالی ہے۔ حضرات صاحب حیثیت ان کے سروں پہ دست شفقت رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان جو کسی ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کی حکمت کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔